اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 71واں سبق ہے، اور آج جو مضمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے فی سبیل السعادت والیقین، یعنی خوش نصیبی اور یقین کے راستے میں. یہ تصنیف لطیف قابل قدر مضمون حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی ہے. ان کا پورا اسم گرامی ابو حامد محمد ابن محمد ابن احمد غزالی رحمہ اللہ ہے، اور حجت الاسلام آپ کا لقب، اور اس کے علاوہ زین الدین بھی ہے. ان کی پیدائش 450 ہجری میں ایران کے مشہور شہر تہران میں ہوئی، یا بنا بر بعض حضرات غزالہ میں یہ امام غزالی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم شیخ احمد ابن محمد رافکانی سے حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے نیشابور کا رخ کیا، اور وہاں پر مدرسہ نظامیہ میں شیخ ضیاء الدین عبد الملک، جو کہ ایک قابل ترین فضلاء میں سے تھے مدرسہ بحیقیہ کے، ان سے شرب تلمذ حاصل کیا، اور بہت ہی کم وقت میں ایک بلند مرتبے پر فائز ہو گئے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے ایک عالم کو بہت سارے کٹن مراحل وغیرہ سے گزرنا پڑتا ہے. انہوں نے اس مدرسے میں سے تدریس کا آغاز کیا. آپ کے حلقہ درس میں اپنے وقت کے بڑے بڑے جبال العلم بیٹا کرتے تھے، اور آپ کا شمار مسلمانوں کے کبار ائمہ میں سے ایک میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے. ان کی زندگی کی تبدیلی ان کے بڑے بھائی کی مرہونی منت تھی کہ جو تفصیلاً واقعہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اب یہاں پوری تفصیل سے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اجمالاً آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ 488 ہجری میں ان کا جو بھائی تھا صوفی احمد نام تھا ان کا، وہ بھی ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے. تو ایک دن انہوں نے چند اشعار کہے. ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو اور خود ہدایت نہیں پکڑتے، دوسروں کو واعظ سناتے ہو اور خود واعظ نہیں سنتے. اے سخت پتھر کب تک لوہے کو تیز کرتا رہے گا، خود اور خود نہیں کاٹے گا. یعنی پتھر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہے کو تیز کرتا رہتا ہے، لیکن خود پتھر سے کوئی چیز کاٹی نہیں جاتی. تو یہ اشعار سننے تھے کہ جو بالکل ان کے دل پر لگے. اور پھر ایران سے نیشابور سے اس حالت میں یہ نکلے تھے کہ ان کے بدن پر بس صرف ایک کمبل اور ایک چادر، یعنی ایک چادر تھی. اور بقول علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، امام غزالی کی طبیعت ابتدا میں یہ جاہ پسند تھی. اسی وجہ سے یہ حسن ابن علی نظام الملک الطوسی کے دربار میں تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں سے ان کو کچھ ملا نہیں جو ان کے شایع نشان ہوتا. تو اسی لیے وہاں سے پھر نکل کر امام غزالی رحمہ اللہ نے خود اپنا محاسبہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بارے میں یہ یہاں پر ذکر بھی کر رہے ہیں اس اشارتاً. انہوں نے شیخ ابو علی فارمدی افضل ابن محمد ابن علی سے بیعت کی تھی، اور پھر 10-11 سال تک مسلسل سفر میں رہنے والے امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کے بعد احیاء العلوم جیسی عظیم الشان کتاب تصنیف فرمائی. تو پھر جب فلسطین سے آپ رحمہ اللہ لوٹے تو یہ عہد کر کے لوٹے تھے
کہ نہ کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، نہ کسی بادشاہ کا عطیہ قبول کروں گا، اور نہ کبھی زندگی بھر کسی سے بحث اور مباحثہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد 499 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ نیشاپور کے مسند تدریس پر پھر سے براجمان ہوئے اور پھر سے اپنی تدریس شروع کی۔ لیکن اگلے سال نظام الملک کے سب سے بڑے بیٹے جو کہ اس وقت حاکم تھے، فخر الملک کی شہادت کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ نے اس مسند تدریس سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے آبائی وطن طوس واپس آ گئے، اور وہیں پر ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی، اور تادم مرگ ادھر ہی اپنے کام میں وہ لگے رہے۔ مصنف رحمہ اللہ ان کی تصنیفات بہت ساری ہے، اور ان کا اسلوب ایسا اسلوب ہے جو طبیعت کے موافق ہوتا ہے اور زندگی کی حرارتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف جی۔ وَكَانَ قَدْ ظَهَرَ عِنْدِي أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ لِي فِي سَعَادَةِ الْآخِرَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَكَفِّ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے کہ آخرت کی سعادت اور نیک بختی میں میرے لیے باعث طمع چیز سوائے تقوی کے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے کے اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَأْسَ ذَلِكَ كُلِّهِ قَطْعُ عَلَاقَةِ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا بِالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةِ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ۔ اور ان سب سے بنیادی چیز دل کے تعلق کو دنیا سے اس طرح توڑنا کہ دھوکے کے گھر سے بالکل دور اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رجوع ہو۔ والاقبال بکنہ الہمت علی اللہ تعالی، اور مکمل توجہ سے اللہ رب العزت کی جانب پیش قدمی ہو۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ، اور یہ سب چیزیں اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب مال اور دولت سے اعراض ہو، والحرب یا والحرب عن الشواغل والعلائق، مشغولیات اور دیگر تعلقات سے اعراض کیا جائے، راہ فرار اختیار کیا جائے۔ ثم لاحظت احوالی، پھر میں نے اپنے احوال کا ملاحظہ کیا۔ فَإِذَنْ أَنَا مُنْغَمِسٌ فِي الْعَلَائِقِ وَقَدْ أَحْدَقَتْ بِي مِنَ الْجَوَانِبِ، تو مجھ پر اچانک یہ انکشاف ہوا کہ میں تو تعلقات میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان تعلقات نے ہر طرف سے میرا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وَلَاحَظْتُ أَعْمَالِي وَأَحْسَنُهَا التَّدْرِيسُ وَالتَّعْلِيمُ، پھر میں نے اپنے اعمال کو جانچا تو میرے اعمال میں سب سے بہترین وہ تدریس و تعلیم تھی۔ فَإِذَنْ أَنَا فِيهَا مُقْبِلٌ عَلَىٰ عُلُومٍ غَيْرِ مُهِمَّةٍ، تو جانچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں تو غیر اہم علوم کی طرف متوجہ ہوں، وَلَا نَافِعَةَ فِي طَرِيقِ الْآخِرَةِ، جن کا آخرت کے راستے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ثُمَّ تَفَكَّرْتُ فِي نِيَّتِي فِي التَّدْرِيسِ فَإِذَنْ هِيَ غَيْرُ خَالِصَةٍ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، پھر میں نے تدریس میں اپنی نیت کے بارے میں غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ نیت اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص نہیں ہے، بل باعثها، یہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو جوڑ لیں گے۔ اچھا جی، پہلا لفظ یہاں پر التجافی، تجافی، یہ کئی دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے، جفوا، جفون، یہاں پر یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، اور
دور ہونے کے معنی میں یہ باب تفاعل سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب نصرہ سے لے لیں تو باب نصرہ سے لینے کی صورت میں جفون مصدر اس کا آئے گا اور جفاءتن، جب جفون ہو تو پھر اس کا معنی بدسلوکی سے پیش آنے کے ہوگا، گرا ہونے کے معنی میں پھر یہ جفاءتن سے آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو باب تفعیل سے لیں گے تو مصدر تجفیفن آئے گا، تجفیفن بد اخلاق بنانے کے معنی میں ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ باب استفعال سے استجفاءن بدسلوک سمجھنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اگلا لفظ ہے علائق۔ العلائق یہ علاقہ کی جمع ہے اور تعلق کو کہتے ہیں۔ یہ باب نصرہ سے علقن علوقن دونوں طرح کے استعمال ہو سکتے ہیں، مصدر گالی دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باب سمعہ سے ہم اس کو لے تو پھر مصدر اس کا علاقتن آئے گا، محبت کرنے کے معنی میں۔ باب افعال سے جب ہم اس کو لیں گے اعلق یعلق اعلاقن تو پنسنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب تفعیل سے جب ہم لیں تو تعلیقن مصدر اس کا آتا ہے، چمٹ جانے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے منغمسن۔ غمسا، غمسا یہ باب انفعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، باب انفعال سے۔ انغماسن مصدر اس کا آتا ہے۔ انغماس یہ دو معنوں میں آتا ہے، داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ غوطہ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کو جب ہم باب ضربہ سے لیں تو غمسن مصدر اس کا آتا ہے، ڈبونے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے تغمیسن زور سے ڈبونا اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر باب مفاعلہ سے ہم لیں اس کو مغامستن تو مغامستن یہ جلد بازی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ احدقت، حدقہ، حدقہ یہ باب ضربہ سے حدقن مصدر اس کا آتا ہے، چاروں طرف سے گھیرنے کے معنی میں، اور احدق یحدق احداقن باب افعال سے یہ بھی اسی معنی میں چاروں طرف سے گھیر لینے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفعیل سے تحدیقن یہ گور کر دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف، بل باعثھا یہ اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ بل باعثھا ومحرکھا طلب الجاہ وانتصار الصیت، بلکہ اس تدریس کا سبب اور محرک طلب جاہ اور اچھی شہرت کا پھیلنا ہے۔ فتیقنت انی علی شفا جرف ہار وانی قد اشفیت علی النار ان لم اشتغل بتلافی الاحوال، یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں تو دریا کے گرتے ہوئے کنارے پر کھڑا ہوں، اور اگر میں اپنے احوال کے تلافی میں مشغول نہ ہوا تو میں جہنم کے قریب ہوں۔ فلم ازل اتفکر فیہ مدتاً وانا بعد علی مقام الاختیار، ایک عرصے تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا اور سوچ و بچار کے بعد اختیار کے مقام پر ہو گیا۔ اسمم العزم علی الخروج من بغداد، ایک دن میں نے بغداد سے نکلنے، ومفارقت تلک الاحوال یوما، اور ان احوال کو چھوڑنے کا پکا عزم کرتا، وأحل العزم يوما وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى، تو دوسرے دن اس ارادے سے میں آزاد ہو جاتا، ایک دن قدم آگے بڑھاتا تو دوسرا قدم واپس کھینچ لیتا۔ لا تصفو لی رغبۃ فی طلب الآخرۃ بکرۃ الا ویحمل علیہ جند الشہوۃ حملۃ فیفطرها عشیۃ، مجھے طلب آخرت کی
خالص رغبت پیدا نہیں ہوتی تھی مگر یہ کہ خواہشات کی فوج اس پر ایسے حملہ کر دیتی فیفترها عشیتاً کہ شام کو اس کو کمزور کر دیتی فصارت شہوات الدنیا تجاذبنی بسلاسها الی المقام دنیا کی یہ خواہشات اپنی خوشگواری کی بدولت مجھے ایک مقام تک کھینچنے لگتی ومنادی الایمان ینادی اور ایمان کا منادی ندا لگاتا آواز دیتا الرحیلہ الرحیلہ یعنی کوچ کا وقت آ گیا کوچ کا وقت آ گیا فلم یبق من العمر الا قلیل اور تھوڑی سی عمر کے سوا کچھ نہیں بچا وبین یدک السفر الطویل اور آپ کے سامنے ایک لمبا سفر ہے وجمیع ما انت فیہ من العمل والعلم ریاء وتخیل اور جس عمل اور علم میں تم لگے ہوئے ہو تو یہ سب ریا اور وہم ہے وَإِن لَمْ تَسْتَعِدَّ الْآنَ لِلْآخِرَةِ فَمَتَى تَسْتَعِدُّ آخرت کے لیے اگر ابھی تیار نہیں ہوئے تو پھر کب تیار ہوگے. جی یہاں پر یہ 5 الفاظ ہیں. شفا جرف ہارن. شفا پہلے اس کو لیتے ہیں. شفا یہ ہر چیز کے کنارے کو کہا جاتا ہے. اس کی جمع اشفا آتی ہے. جرف یہ نہر یا دریا کا وہ کنارہ جو بالکل نیچے سے کوکلا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے ہر وقت گرنے کا خطرہ رہتا ہے. اس کی جمع اجرف آتی ہے. ہارن یہ حورہ سے ہے. باب نصر سے حورن گرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. یفترہ فطرہ سے ہے. پترہ باب ضربہ سے فطورن اور باب نصر سے بھی یہی فطورن مصدر اس کا آتا ہے. یہ سختی کے بعد نرم پڑنے کو کہتے ہیں. اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائے تو باب افعال سے افطر یفتر افطارن یہ کمزور اور ضعیف کر دینے کے معنی میں آئے گا. اگلا لفظ ہے تجاذبنی جذب. باب ضربہ سے جذبن مصدر اس کا آتا ہے کھینچنے کے معنی میں. یہاں پر یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوا ہے مجاذبتن کسی چیز کے بارے میں کشمکش میں رہنا کشمکش کرنا. اور باب انفعال سے اگر اس کو ہم لیں تو باب انفعال سے اس کا مصدر انجذابن کھینچ جانا اس معنی میں یہ آئے گا. جی تو عزیز طلباء کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اس سبق کے اگلے حصے کے ساتھ اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.